الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء سيدنا ومولانا محمد المصطفى أحمد المجتبى وعلى آله وأصحابه الأتقياء الأزكياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين وقال تعالى في موضع آخر إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون وقال تبارك وتعالى في موضع آخر ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرم به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ملعون من عمل عمل قوم لوط ملعون من عمل عمل قوم لوط ملعون من عمل عمل قوم لوط وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أخوف ما أخاف على أمتي عمل قوم لوط وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة يسحبون في غضب الله ويمسون في سخط الله قيل من هم يا رسول الله قال المتشبهون من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال والذي يأتي البهيمة والذي يأتي الرجل وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وجدتم من عمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تؤذوا عباد الله ولا تعيروهم
ولا تطلبوا عوراتهم فالذي طلب عورة أخيه المسلم طلب الله عورته طلب الله في عورته حتى يفزعه في بيته أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن علي رضي الله تعالى عنه قال: والذي يشيع الفاحشة والذي يشيع الفاحشة في الاسم سواء أو كما قال. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں دین فطرت عطا فرمایا ہے، اور ہمارے دین نے ہمیں دنیا میں پاکیزہ زندگی گزارنے کا طریقہ بتلایا ہے۔ معاشرت، اخلاق، کردار، پاک دامنی، عدل اور انصاف جیسے خوبصورت اصول ہمارے دین نے ہمیں عطا کی ہیں۔ کردار کی پاکیزگی اور صفائی اللہ رسول کا حکم بھی ہے، اور معاشرے میں انسان کا حسن بھی ہے۔ بد کرداری، غلاظت، بے حیائی، فحاشی، عریانی اور ہم جنس پرستی غلاظت بھی ہیں، گندگی بھی ہیں۔ ان کے جسمانی، دنیاوی، روحانی، اخروی نقصانات بھی ہیں، اللہ کے قہر و غضب کا ذریعہ بھی ہیں، اور عذاب الہی کے لیے جالب اور کھینچنے والے بھی ہیں۔ باری تعالی نے قرآن کریم میں رحمت عالم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کردار کی پاکیزگی عطا کی ہے، اور بدکاری، بے حیائی کو انسان کی دنیا اور آخرت کی تباہی کا ذریعہ قرار دیا ہے۔ انبیاء علیہ السلام کی سیرت بھی یہی بتلائی۔ یوسف علیہ السلام کے بارے میں ارشاد فرمایا: كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ۔ ہم نے حضرت یوسف علیہ السلام سے برائی اور بے حیائی کو دور بھگا دیا تھا۔ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ، وہ ہمارے چنے ہوئے بندوں میں سے ہیں۔ بد کردار قوموں کا ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے، اور بد کردار قوموں کا ذکر کر کے ان کے انجام کو بیان کیا، اور ایک جگہ نہیں کئی جگہ بیان کیا۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا ذکر قرآن میں کثرت کے ساتھ آیا ہے، اور یاد رکھیے 5 معذب قومیں ہیں جن کا اللہ نے قرآن کریم میں بار بار ذکر کیا۔ ایک حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کی ہلاکت کا ذکر کیا، ایک قوم عاد حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کی ہلاکت کا ذکر کیا، ایک قوم سمود حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کی ہلاکت کا ذکر کیا، ایک قوم لوط حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی ہلاکت کا ذکر کیا، ایک قوم مدین یعنی حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کی ہلاکت کا ذکر کیا۔ علماء کہتے ہیں ان 5 قوموں کا کثرت سے اس لیے تذکرہ ہے کہ ان 5 قوموں کی ہلاکت کی وجہ وہ ان کے خاص بد عملیاں اور بد اعتقادیاں تھیں۔ اللہ نے اشارہ کیا کہ جو یہ کام کرے گا وہ اسی طرح ہلاک ہوگا۔ نوح علیہ السلام کی قوم مشرک تھی، بد عقیدہ تھی،
ان کی ہلاکت کا ذکر کر کے اشارہ فرمایا بد اعتقادی ہلاکت کا ذریعہ ہے، شرک ہلاکت کا ذریعہ ہے، کفر ہلاکت کا ذریعہ ہے۔ جیسے نوح علیہ السلام کی قوم ہلاک ہوئی۔ قوم عاد بڑی طاقتور قوم تھی، لمبے لمبے ان کے قد تھے، 18 گز کے ان کے قد تھے، لمبے لمبے ان کے ہاتھ تھے، طاقت ان کی اتنی زیادہ تھی کہ یہ درخت ہاتھ سے اکھیڑ کر پھینک دیتے تھے۔ لیکن اللہ کے نبی حضرت ہود علیہ السلام کی مخالفت کی اور اپنی قوت پہ ناز کرتے ہوئے شرک بھی کیا، شراب نوشی بھی کی، زنا میں بھی مبتلا ہوئے، بے حیائی اور بدکاری میں لگے رہے۔ اللہ نے اس قوم پر آندھی بھیج دی اور یہ قوم تباہ اور برباد ہوئی۔ اشارہ کیا کہ کوئی کتنا طاقتور ہے، کوئی کتنا قوت والا ہے، کوئی کتنا مضبوط ہے۔ اگر وہ اللہ کے حکموں کو توڑے گا تو وہ ایسے تباہ اور برباد ہوگا جیسے حضرت ہود علیہ السلام کی قوم عاد تباہ اور برباد ہوئی تھی۔ حضرت صالح علیہ السلام کا قوم کا ذکر کیا، اس کو قوم سمود کہتے ہیں۔ یہ قوم عاد کے بعد آئی تھی اور ان کو اللہ نے ٹیکنالوجی اور علم عطا کیا تھا۔ آج سے ہزاروں سال پہلے اللہ نے ان کی ٹیکنالوجی کا جو ذکر کیا جو ہزاروں سال پہلے تھی، وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا، ان کے پاس ایسی ٹیکنالوجی تھی کہ یہ پہاڑ چیر کر گھر بنا لیتے تھے، پہاڑ کھود لیتے تھے، پہاڑ اپنی جگہ رہتا تھا، اس کو اندر سے چیر کر ڈرائنگ روم بنا لیا، بیڈ روم بنا لیا، کچن بنا لیا، گھر کا کمرہ بنا لیا۔ اللہ کے نبی حضرت صالح علیہ السلام ان کی طرف مبعوث ہوئے۔ یہ بھی ان میں بھی بہت سے لوگ بدکار تھے، لیکن صالح علیہ السلام کے سمجھانے کے باوجود یہ باز نہ آئے۔ اللہ نے کہا کہ کوئی کتنی ٹیکنالوجی رکھتا ہے، کوئی کتنا بڑا سائنسدان ہے، کوئی کتنا بڑا علم والا ہے، اگر اللہ کے حکموں کو توڑے گا تو وہ ایسے تباہ اور برباد ہوگا جیسے صالح علیہ السلام کی قوم تباہ اور برباد ہوئی۔ ان پہ زلزلہ آیا اور زلزلے کے نتیجے میں یہ سارے کے سارے تباہ اور برباد ہو گئے۔ لوط علیہ السلام کی قوم کا ذکر کیا۔ یہ کون تھی؟ لوط علیہ السلام کی قوم شام کی بستیاں، سدوم کی بستیاں، فلسطین کے قریب، اور ان کی بدعملی کیا تھی؟ کانوا یعملون الخبائث، یہ بد کردار لوگ تھے، بے حیا قسم کے لوگ تھے، بدکاری کرنے والے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام کو اللہ نے ان کے پاس بھیجا اور لوط علیہ السلام نے ان سے آ کے فرمایا اتأتون الفاحشۃ ما سبقکم بہا من احد من العالمین، تم بے حیائی کے کام کرتے ہو، تم ہم جنس پرستی کرتے ہو، تم لڑکوں کے ساتھ بدکاری کرتے ہو، مرد مرد کے ساتھ بے حیائی کرتا ہے۔ ما سبقکم بہا من احد من العالمین، اور تم سے پہلے کائنات میں یہ گناہ نہیں ہوا۔ یہ گناہ بدکاری کا اور اغلام بازی کا، یہ گناہ جس کو عربی میں شذوذہ بھی کہتے ہیں، عمل قوم لوط بھی کہتے ہیں، یہ عمل لوط علیہ السلام کی قوم سے پہلے کائنات میں نہیں ہوا۔ قرآن بتاتا ہے سب سے پہلی قوم یہ قوم ہے، سب سے پہلے یہی قوم ہے جنہوں نے یہ بے حیائی والا عمل کیا۔ مرد مردوں کے پیچھے پڑ گئے اور شیطان نے باقاعدہ انہیں اس کام کے لیے آمادہ کیا۔ مفسرین نے لکھا ہے وہ خود خوبصورت لڑکے کی شکل میں آیا اور ان کو گناہ کی دعوت دے کر رسیا بنایا، اور پھر ان کی رغبت عورتوں کی طرف ختم ہو گئی اور یہ اس بے حیائی پر لگ گئے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو اس سے منع کیا، فرمایا یہ ایسا کام ہے جو تم سے پہلے کسی نے یہ کام نہیں کیا،
یہ بے حیائی زمین پہ پہلے کبھی نہیں ہوئی۔ روایات میں آتا ہے جب یہ بے حیائی زمین پہ ہوئی تو زمین چیخی۔ ہاں، جہاں نیکی ہوتی ہے زمین خوش ہوتی ہے، جہاں بدکاری ہوتی ہے وہاں زمین بھی روتی ہے۔ تفسیروں میں لکھا ہے زمین سے چیخ نکلی جس سے آسمان کی مخلوق ہل گئی، آسمان کی مخلوق نے چیخ ماری، اللہ کے عرش کے اٹھانے والے ہل گئے، اللہ کے عرش کی مخلوق نے اور ملائکہ نے چیخ ماری، زمین پہ ہونے والی ہم جنس پرستی کی نحوست پر چیخ ماری۔ میرے اللہ نے اس چیخ پر مواخذہ کر لیا، پکڑ لیا۔ قرآن کہتا ہے لوط علیہ السلام نے کہا یہ کام چھوڑ دو، بلکہ علماء کہتے ہیں مرد مرد کے ساتھ اور عورت عورت کے ساتھ بے حیائی کرے، جانوروں میں بھی کوئی جانور یہ حرکت نہیں کرتا، الا الخنازر والحمار، فرمایا یہ کام یا گدھے کر سکتے ہیں یا خنزیر اور سور کر سکتے ہیں، اور کائنات کا کوئی جانور بھی یہ حرکت نہیں کرتا، یہ بدکاری نہیں کرتا۔ لوط علیہ السلام کی قوم سے پہلے کسی انسان نے بھی نہیں کیا، کسی ملت نے نہیں کیا، کسی قوم نے نہیں کیا۔ اور جب انہوں نے یہ حرکت کی تو پھر اللہ کہتے ہیں قرآن کریم میں، اللہ نے زمین، آسمان اور عرش کے فرشتوں کے اس بے حیائی کے عمل پر چیخنے پر مواخذہ کر لیا۔ اور کیا مواخذہ کیا؟ قرآن بتاتا ہے 5 قسم کے اس قوم پر عذاب آئے۔ ہاں، 5 قسم کے عذاب آئے۔ اس لیے تو حضور علیہ السلام فرمایا کرتے تھے ان اخوف ما اخاف علی امتی عمل قوم لوط، مجھے اپنی امت پر جو خطرے ہیں ان میں سب سے بڑا خطرہ مجھے اس بدکاری کا ہے جو بدکاری لوط علیہ السلام کی قوم کیا کرتی تھی، مجھے اپنی امت پر اس بدکاری کا خطرہ ہے۔ حضور خطرہ محسوس کرتے ہوئے گئے۔ کیوں خطرہ؟ کہ یہ اللہ کو غضبناک کر دینے والا عمل ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر اللہ نے جب عذاب بھیجا تو 5 طرح کے عذاب بھیجے۔ فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا، پہلا عذاب، اللہ نے زمین کو اٹھایا، جس زمین پر یہ بے حیائی بدکاری ہوتی تھی اس کو اٹھایا، آسمان پہ لے گئے، فرشتوں کو بھیجا، کہتے ہیں جبریل امین نے 1 انگلی پر اس زمین کو اٹھایا، آسمان تک لے گئے، اور آسمان تک لے جا کر اس کو الٹا کیا اور الٹا کر کے زمین پہ پٹخ دیا۔ فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا، زمین کا اوپر کا حصہ نیچے ہو گیا، نیچے کا حصہ اوپر ہو گیا، یوں تھی تو یوں ہو گئی۔ اور زمین جب آسمان کے قریب پہنچی، مفسرین لکھتے ہیں کہ زمین پہ جتنے گھر تھے، جتنے جانور تھے، جتنے پرندے تھے، جتنے انسان تھے اسی طرح رہے، حتیٰ کہ مرغ آذانیں دے رہے تھے تو آسمان کے فرشتوں نے ان مرغوں کے آذانوں کی آوازیں بھی سن لی۔ یہ پہلا عذاب۔ دوسرا عذاب وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا، ہم نے آسمان سے پتھروں کی بارش بھیجی، پتھر برسے آسمان پر، آسمان سے زمین پر پتھر برسے، اور یہ پتھر بھی ایسے مسومتاً، اللہ نے نشان لگا کر، نام لکھ کر، مقرر کر کے بھیجے، یہ فلاں بدکار کو لگے گا، 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 اور جس کو لگتا گیا وہ گرتا گیا۔ حتیٰ کہ کہتے ایک آدمی مکے گیا ہوا تھا، شام سے مکے گیا ہوا تھا، اور وہ پتھر فضا میں اس کے انتظار میں رکا رہا، لٹکا رہا،
10 ماہ بعد جب یہ واپس آیا تو پتھر اسی کو لگا، کسی اور کو نہیں لگا۔ اس لیے بعض علماء نے کہا جو لوگ یہ جرم کریں، اس جرم کے مرتکب ہوں، اس آیت کے تحت انہوں نے کہا، اور حدیث میں آیا ہے فرجموہما، کہ ایسے مرد کو، ایسے لڑکے کو، ایسے فاعل کو، ایسے مفعول کو، ایسی عورت کو، اور جو دوسری عورت ہے، ان دونوں مردوں کو، دونوں عورتوں کو پتھر مار مار کے قتل کر دو، چونکہ اللہ نے بھی انہیں پتھر مار مار کے قتل کیا تھا۔ بعض علماء نے یہ بھی لکھا ہے پتھر برسے، زمین اوپر سے نیچے ہوئی، تہو بالا ہوئی۔ تیسرا عذاب، اللہ نے اس زمین، ان لوگوں کو پھر زمین میں دھسا دیا، زمین اندر چلی گئی۔ آج وہاں سمندر ہے، جہاں یہ بدکاری والے اعمال ہوئے وہ زمین برقرار نہیں رہ سکی۔ ہاں، وہ زمین اپنا وجود برقرار نہیں رکھ سکی۔ اللہ کا عذاب ایسا آیا کہ زمین ہی نہ رہی، نیچے چلی گئی زمین، یہ لوگ زمین میں دھنس گئے۔ آج وہاں سمندر ہے، اور پتہ ہے اس سمندر کو کیا کہتے ہیں؟ بحر میت۔ بحر میت کا معنی کیا ہے؟ ڈیڈ سی، مردہ سمندر۔ وہ بحر میت ہے، جہاں یہ بدکاری ہوتی تھی وہاں پر کوئی مچھلی، مینڈک، سمندری جانور کوئی بھی زندہ نہیں رہتا، کوئی بھی وہاں زندہ نہیں رہتا۔ وہاں میرے رب نے حیات کے آثار ختم کر دیے، زندگی کے آثار ختم کر دیے۔ زندگی ہی نہیں وہاں جہاں یہ بدکاری آئی۔ ارے لوگوں یاد رکھو، یہ قوم لوط علیہ السلام کی قوم کا جو عمل ہے، یہ جو ہم جنس پرستی ہے، مرد مرد کے ساتھ کرے، عورت عورت کے ساتھ کرے، رضا کے ساتھ ہو، جبر کے ساتھ ہو، یہ جہاں عمل ہوتا ہے وہ زمین اپنا وجود نہیں برقرار رکھ سکتی۔ اللہ کا ایسا غضب، ایسا غصہ، قہر، جلال، اور اللہ کی ایسی پکڑ آتی ہے، لوگ بھی ختم ہو جاتے ہیں، زمین بھی ختم ہو جاتی۔ اللہ ایسی بے حیائیوں سے کے بارے میں اللہ سے ڈرو، ایسی بدکاریوں کے بارے میں میرے اللہ سے ڈرو۔ آج تفریق کی جا رہی ہے، کہتے ہیں رضا کے ساتھ ہو تو ٹھیک ہے، عورت عورت کے ساتھ منہ کالا کرے تو ٹھیک ہے، جبر کے ساتھ ہو تو غلط ہے، مدرسے میں ہو تو غلط ہے، یونیورسٹی میں ہو تو ٹھیک ہے، مدرسے میں ہو تو غلط ہے، سکول میں ہو تو ٹھیک ہے، مدرسے میں ہو تو غلط ہے، کلب میں ہو تو ٹھیک ہے۔ آج کلب چل رہے ہیں، انہیں کوئی نہیں پوچھتا۔ خدا کے غضب کو دعوت نہ دو، جرم جرم ہے۔ مسجد میں ہو، مدرسے میں ہو، کلب میں ہو، بازار میں ہو، سکول میں ہو، کالج میں ہو، ہر جگہ جرم ہے۔ خدا کی لعنت برستی ہے ایسے شخص پر جو یہ عمل کرتا ہے۔ میرے آقا نے 3 بار فرمایا ملعون من عمل قوم لوط، ملعون من عمل قوم لوط، ملعون من عمل قوم لوط۔ ملعون ہے، لعنتی ہے وہ شخص، لعنتی ہے وہ شخص، لعنت والا ہے وہ شخص جس نے لوط علیہ السلام کی قوم والا عمل کیا ہے۔ رضا کے ساتھ ہے تو، بے رضا ہے تو، مرد ہے تو، عورت ہے تو۔ آج میڈیا پہ شور ہے۔ کل مارچ میں کچھ ننگی لڑکیاں نکلی تھیں، انہوں نے کہا تھا ہمارا جسم ہماری مرضی، ہمیں نکاح مردوں کے ساتھ نہیں چاہیے، عورت عورت کے ساتھ شادی کرے گی۔ اس پہ بڑے خوش تھے، اس پہ بڑے خوش تھے، بڑی رضا تھی، میڈیا اچھال رہا تھا۔ آج اگر کسی نے منہ کالا کیا اور اس کی نسبت مدرسے کی طرف ہے تو اٹھا رہے ہو، اور عین اسی وقت اسلامیہ یونیورسٹی اسلام آباد میں ایک لڑکے کے ساتھ کئی لوگوں نے منہ کالا کیا، یونیورسٹی کے لڑکے کے ساتھ، پرچہ تک نہیں ہوا، ایف آئی آر تک نہیں ہوئی۔
اس کا معنی یہ ہے تمہیں جرم سے نفرت نہیں ہے، تمہیں اسلام سے نفرت ہے، مذہب سے نفرت ہے، مدرسے سے نفرت ہے، مولوی سے نفرت ہے، عالم سے نفرت ہے۔ میرا اللہ، میرا قرآن، میرے نبی کا حدیث، میرا مذہب تو ہمیں یہ بتلا رہا ہے جو بھی یہ جرم کرے لعنتی ہے، اللہ کی اس پر لعنت برستی۔ حدیث میں آتا ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یاد رکھیے 4 شخص ہیں، ان کی صبح بھی اللہ کی ناراضگی میں گزرتی ہے، ان کی شام بھی اللہ کی ناراضگی میں گزرتی ہے۔ 4 یصبحون فی غضب اللہ ویمسون فی سخط اللہ، ان کا دن اللہ کی ناراضگی میں، ان کی رات اللہ کی ناراضگی میں، ان کی صبح اللہ کی ناراضگی میں، ان کی شام اللہ کی ناراضگی میں، اللہ کی لعنت میں۔ وہ کون ہیں؟ 4 بندے ہیں۔ نمبر 1، میرے آقا نے ارشاد فرمایا، المتشبہون من الرجال بالنساء، وہ مرد، وہ نوجوان، وہ لڑکے جو عورتوں جیسی شکل اختیار کرتے ہیں، عورتوں جیسی صورت اختیار کرتے ہیں، عورتوں جیسا لباس پہنتے ہیں، عورتوں جیسی عادتیں بناتے ہیں، عورتیں بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج میں کہہ دوں، اس موضوع پر تقریریں نہیں ہوتی، جنس بدلی جا رہی ہے، لڑکے آپریشن کرا کر لڑکیاں بنتے جا رہے ہیں۔ اخبارات میں آیا ہوتا ہے، فلاں لڑکا تھا، آپریشن کرا کے لڑکی بن گئی، لڑکی تھی، آپریشن بنا کے لڑکا بن گیا۔ لعنت برستی ہے پوری زندگی ایسے شخص پر جو عورت تھی مرد بننے کی کوشش کرے، مرد تھا عورت بننے کی کوشش کرے۔ میرے آقا نے لعنت کی ہے، فرمایا زندگی بھر یہ اللہ کے غضب میں رہے گا، ہر صبح اللہ کا غضب، ہر شام اللہ کا غضب، ہر دن اللہ کا غضب، ہر رات اللہ کا غضب۔ وہ عورت جو مردوں کی شکل اختیار کرتی ہے، مردوں جیسی صورت بناتی ہے، مردوں جیسا پوز بناتی ہے، مردوں جیسا لباس پہنتی ہے، ان کی صبح شام بھی اللہ کی ناراضگی میں۔ اور تیسری بات فرمائی، توجہ رکھیے، من اتل بہیما، جس نے کسی جانور کے ساتھ اپنا منہ کالا کیا۔ نمبر 4، من عامل عمل قوم لوط، جس نے لواطت جیسا یعنی ہم جنس پرستی جیسا گندا عمل کیا، اس کی صبح بھی اللہ کی لعنت میں، اس کی شام بھی اللہ کی لعنت میں۔ کہتے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک دن عفریت جن سے کہا، بیٹھ جاؤ، قال عفریت من الجن، قرآن میں اسے عفریت جن کا ذکر آیا ہے۔ اس سے کہا، عفریت تو ذرا کچھ شیطان کے بارے میں ہمیں بتلا، چونکہ جن بھی شیطانوں میں سے، کان من الجن ففسق عن امر ربی۔ انہوں نے کہا، عفریت نے کہا حضرت سلیمان علیہ السلام سے، آپ میرے ساتھ چلیں گے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام عفریت کے ساتھ چل پڑے، سمندر کے کنارے عفریت لے گیا۔ شیطان سمندر میں اپنا تخت لگا کے بیٹھا تھا، سلیمان علیہ السلام کو دیکھ کر چھوڑ چھاڑ کر سلیمان علیہ السلام کے پاس آ گیا اور کہنے لگا کہ میرے لائق خدمت ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس سے فرمایا، میں تیرے پاس اس لیے آیا ہوں، تو مجھے صحیح بات بتا، وہ کون سا عمل ہے، وہ کون سا عمل ہے جس پہ اللہ ناراض ہوتے ہیں اور تو خوش ہوتا ہے، وہ عمل بتلا۔ شیطان نے کہا، میں بتانے والا تو نہیں ہوں، لیکن آپ چل کے آئے ہیں، اللہ کے نبی اور رسول ہیں، چل کے آئے ہیں تو میں آپ کو بتانے لگا ہوں۔ جو شخص مرد کے ساتھ منہ کالا کرے، عورت کے ساتھ منہ کالا کرے، فرمایا یہ وہ عمل ہے جس پہ اللہ سب سے زیادہ غصے ہوتے ہیں، جس پہ اللہ سب سے زیادہ ناراض ہوتے ہیں، یہ اللہ کی لعنت کا موجب ہے، اللہ کے غصے کا ذریعہ ہے۔ اور میں نے ایک جگہ پڑھا، حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام جا رہے تھے تو دیکھا ایک شخص آگ میں جل رہا ہے،
आग उसको चिमटी हुई है और पूरा उसका जिस्म आग बन चुका है। फिर देखा तो वो लड़का बन गया, फिर देखा वो लड़का आग में बदल गया, या आग है आग लड़के में बदल जाती है, और फिर वो लड़का आग में बदल जाता है। दुआ की इलाहुल आलमीन इनको मुझे असली शक्ल में दिखा दे। अल्लाह ने असली शक्ल में दिखाया, एक मर्द बन गया, एक लड़का बन गया। फरमाया तुम्हारा क्या कज़िया है? कहने लगे वो मर्द कहने लगा कि मैं शहवत में मुब्तला हो गया था, इसके साथ मुंह काला किया था, अब ये आग बन गया है मुझ पर, मैं आग बन गया हूं इस पर। गोया जो ये मुंह काला करता है, ये गंदा काम करता है, मेरा रब उसको वजूद को आग और जहन्नम बना देते। आज़न अल्लाह कहो, अल्लाह से पनाह मांगो। हमारे अकाबिर की कितनी एहतियात थी। वक़्त नहीं मैं आपको बताऊं। इमाम अबू हनीफा के शागिर्द इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह की अभी दाढ़ी नहीं आई थी। इमाम साहब सामने नहीं बिठाते थे, फरमाते थे मेरे पीछे बैठो या मेरे दाईं तरफ बैठो। इतनी एहतियात हुआ करती थी। तो लूत अलैहिस्सलाम की कौम पर 5 अज़ाब आए। पहला अज़ाब मैंने बताया, ज़मीन को तौबाला किया गया। दूसरा अज़ाब आसमान से पत्थर बरसे। तीसरा अज़ाब ज़मीन में ये लोग धंस गए। चौथा अज़ाब ज़मीन पे ज़लज़ला आया। पांचवा अज़ाब ये सारे अंधे हो गए। ये वो बदकारी वाला अमल है, अल्लाह हमें इससे महफूज फरमाए, आमीन कहो। और उलमा कहते हैं इसकी हिफाजत का ज़रिया ये है कि बड़े अलग रहो, छोटे अलग रहो। बड़ी उम्र के लोग छोटी उम्र के लड़कों के साथ खलवत ना इख्तियार करें, हाथ ना मिलाएं, गले ना मिलें। एक रिवायत में आता है लिवातत 3 किस्म पर है। पहली किस्म है गपशप करना, दूसरी किस्म है हाथ मिलाना, गले लगाना, तीसरी किस्म है बेहयाई वाला अमल करना, ये भी लिवातत है। खुशगप्पियां लगाओ, ये भी लिवातत है। हाथ मिलाओ, गले लगाओ, और ये जरिया बनता है बदकारी का। ये तालीम मजहब की है। मदरसों को भौंकने वालों, ये तालीम मदरसे की है। तुम्हें किसने बताया? आज दुनिया को किसने बताया लिवातत हराम है, जिना हराम है? ये कुरान का दर्स देने वाले ये उलमा, ये मदरसे हैं। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू है। अगर इस तरह का कोई वाकया हुआ, शख्सी वाकया है, केस अदालत में है, और कोई एक मौलवी ऐसे बदकिरदार की सफाई के लिए हिमायत में नहीं निकला, एक मौलवी नहीं निकला, एक मदरसा नहीं निकला। और मजे की बात है, मुझे रात किसी ने बताया, बल्कि मुझे क्लिप भेजा, मैं देख नहीं सका अभी। जो तफ्तीशी एसपी है, उससे मीडिया ने सवाल किया कि हमने सुना आप पर प्रेशर है, मौलवी आप पर दबाव दे रहे हैं। उसने कहा मुझे एक आदमी ने टेलीफोन नहीं किया, एक आदमी ने। उल्टा मुझे उलमा कह रहे हैं सख्त से सख्त सजा दो इस शख्स को अगर ये मुजरिम बने। हमारा तो ये करैक्टर है, हमारा तो ये किरदार है। लेकिन दूसरी तरफ कुछ जानबूझकर और कुछ मुसलमान गैर दानिस्ता तौर पर इस बेहयाई को फैला रहे हैं, आम कर रहे हैं। कुछ का मकसद है मजहब बदनाम हो, मौलवी बदनाम हो, मदरसा बदनाम हो, मस्जिद बदनाम हो, मुसलमान बदनाम हो। मैंने एक प्रोग्राम में कहा, एक टीवी चैनल वालों ने मुझे बुलाया। मैंने कहा कि जुर्म सोसाइटी का हिस्सा है, चाहे वो मस्जिद में हो, मदरसे में हो, बाजार में हो, स्कूल में हो, कॉलेज में हो, वो काबिल मजम्मत, काबिल नफरत है। अगर आज आप जुर्म को किसी एक तबके के साथ जोड़ेंगे कि ये मौलवी था, तो कल को इंडिया कहेगा ये पाकिस्तानी था, पाकिस्तानी सारे ऐसे होते। परसों यहूदी कहेंगे ये मुसलमान था, सारे मुसलमान ऐसे होते। ये वाबस्तगियां हैं। अगर एक वाबस्तगी के साथ वाबस्ता करोगे तो फिर पाकिस्तानी होने पे हर्फ आएगा, इस्लाम पे हर्फ आएगा। शर्म करो। जुर्म जुर्म होता है, मुजरिम का कोई हामी नहीं।
لیکن یہ مدرسے جہاں 50 لاکھ کے قریب طلبہ پڑھتے ہیں، 1.5-2 لاکھ استاد پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، ان کا اگر کوئی ایک ادھا واقعہ آ گیا تو تم نے مدرسوں کو بدنام کرنا شروع کر دیا. اور روز سکولوں کے واقعات آ رہے ہیں، یونیورسٹی کے واقعات آ رہے ہیں، وہاں تمہاری زبانوں کو تالے لگے ہوئے ہیں. مسلمانوں کچھ ہوش کرو، بے حیائی نہ پھیلاؤ. اگر بے حیائی ہو گئی اس کو نہ پھیلاؤ. کیوں؟ قرآن کہتا ہے ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ فی الذین آمنوا، جو لوگ بے حیائی پھیلانا چاہتے ہیں ایمان والوں میں، لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. جو لوگ بے حیائی کی ویڈیو چلا رہے ہیں، جو لوگ بے حیائی کی آڈیو پھیلا رہے ہیں، جو لوگ بے حیائی کی باتیں آگے نقل کر رہے ہیں، میرا رب کہتا ہے، قرآن کہتا ہے، سن لو مسلمانوں اور توبہ کرو. رب کہتا ہے لہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی ذلیل ہوں گے، آخرت میں بھی ذلیل ہوں گے. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے. اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کا اثر ہے. حضرت علی فرماتے ہیں جو بے حیائی کرتا ہے، نمبر 2 جو اس بے حیائی کو آگے پھیلاتا ہے، سواء فی السیئہ، دونوں کا گناہ برابر ہے. علی المرتضی شیر خدا فرماتے ہیں دونوں کا گناہ برابر ہے. آج اگر کسی مفتی نے بدماشی کی وہ تو مجرم ہے، اس کی ویڈیو پھیلانے والے بھی حضرت علی کے فتوے کے مطابق اتنے ہی مجرم ہیں، اتنے ہی مجرم ہیں. ہوش کرو، نئی نسلوں کو کیا پیغام دے رہے ہو؟ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم. قرآن کہتا ہے اللہ بے حیائی کا اعلان پسند نہیں کرتے، برائی کا اعلان پسند نہیں کرتے. تم نے آواز اٹھائی، فریدہ پورا ہو گیا، گرفتاری ہو گئی، کیس عدالت میں ہے. اب بے حیائی کی باتوں کو پھیلانے کا معنی یہ ہے کہ معاشرے کو گندا کرنا چاہتے ہو، بچوں کو بدکاری کی دعوت دینا چاہتے ہو، خواتین کو فیس بک پر یہ بے حیائی کے مناظر دکھانا چاہتے ہو. یہ تم بے حیائی کے پھیلاؤ کے موجب اور ذمہ دار بن رہے ہو، اتنے ہی مجرم بن رہے ہو جتنا وہ مجرم تھا. یہ سخت ترین جرم ہے. وقت ختم ہو رہا ہے، ایک حدیث آپ کو سنا دوں. حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت غالباً ابن ماجہ کے اندر موجود ہے. آپ فرماتے ہیں لا تؤذوا عباد اللہ، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ کے بندوں کو ستایا نہ کرو، ولا تعیروہم، اللہ کے بندوں کو عیب نہ لگایا کرو، اللہ کے بندوں کو عیب کے تانے نہ دیا کرو، ولا تطلبوا عوراتها، اللہ کے بندوں کے عیب نہ ڈھونڈا کرو، عیب ڈھونڈ کر نہ پھیلایا کرو. اور آپ فرمایا من طلب عورت اخیہ المسلم، جس نے کسی مسلمان بھائی کا عیب ڈھونڈا اور اس کو پھیلایا، طلب اللہ عورتہ حتی یفضحہ فی بیتہ، اللہ بندہ گناہ کا پتلا ہے، اللہ اس کا عیب نکال کر اس کو بھی رسوا کر دیں گے. موت سے پہلے پہلے دوسروں کو رسوا کرنے والا خود رسوا ہوگا. ڈرو اللہ سے. 2 باتیں الگ ہے، جرم کی مذمت ہم کر رہے ہیں، ہم کسی مجرم کے حامی نہیں ہیں. میں نے آپ کو اس بدکاری پر قرآن اور حدیث بیان کر کے بتلا دیا کتنا سنگین جرم ہے، لیکن یہ بھی قرآن و حدیث کا حکم ہے بے حیائی کو نہ پھیلاؤ. معاملہ حکومت کے سپرد کرو. اللہ نے قرآن کریم میں یہ منافقوں کی نشانی بنا دی ہے. بتائیے اذا جاءہم امر من الامن او الخوف اذاعوا به، جب اس طرح کا کوئی معاملہ آتا ہے تو اس کو اڑا دیتے ہیں. قرآن کہتا ہے کیا کرو؟ میڈیا پرسنز کو بتا دو، اخباری نمائندوں کو بتا دو،
لبرلز کو بتا دو، میرا قرآن مجھے بتاتا ہے اذا جاءہم امر من الامن او الخوف اذاعوا بہ. یہ منافق اس طرح کا کوئی امن کا یا خوف کا معاملہ آتا ہے اس کو اڑا دیتے ہیں. کرنا کیا چاہیے؟ وَلَوْ رُدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ. اللہ کہتے ہیں ایسا معاملہ ذمہ داروں کو بتانا چاہیے، اتھارٹی کو بتاؤ، متعلقہ اتھارٹی کو یہ معاملہ بتاؤ، وہ ایکشن لے، وہ کاروائی لے. سوشل میڈیا پہ مت اڑاؤ. ہم یہ نہیں کہتے کہ جرم کو چھپا کر ختم کر دو معاملہ. ہاں جب تک ظاہر نہیں ہوا، قرآن حدیث کی تعلیم ہے پردہ پوشی کرو، اس کو توبہ کی تلقین کرو. لیکن اگر جرم ظاہر ہو گیا تو اب قرآن حدیث کی تعلیم ہے متعلقہ اتھارٹی کو بتاؤ، عدالت کو بتاؤ، ایف آئی آر کرواؤ. ہو گئی. اب آگے پھیلانا، قرآن کہتا ہے یہ منافقت کی نشانی ہے، ایسا عمل نہ کرو. میں نے بڑے بڑے دین کے تھمبوں کو دیکھا، تصویریں بنا کر شیئر کر رہے ہیں، ساتھ عورتوں کی تصویریں بنا کے کہہ رہے ہیں ہمیں تو نہیں چاہیے، شرم کرو، ڈوب مرو. بے حیائی کی اشاعت میں تم بھی ذمہ دار ہو. قرآن یہی سکھاتا ہے، نبی کی تعلیم یہی سکھاتی ہے. قطعاً غلط ہے. میں نے دو چیزیں الگ الگ ذکر کر دیں. اب تیسری بات، کسی ایک کے جرم کی وجہ سے پورے طبقے پر تہمت لگانا، بہتان لگانا، پورے طبقے کو بدنام کرنا، جس سے اسلام بدنام ہو، قرآن بدنام ہو، نبی کا فرمان بدنام ہو، دین کے مراکز بدنام ہو، مساجد بدنام ہو، یہ بھی بدترین جرم ہے. اس کو بہتان کہتے ہیں. بہتان کیا ہے؟ کہ جس آدمی میں برائی نہیں اس پہ برائی کا اسے الزام لگا دینا، یہ بہتان ہے. اور قرآن نے بہتان کو کتنا بڑا جرم قرار دیا. اللہ نے فرمایا جو لوگ گناہ کرتے ہیں ثم یرمی بہ بریئا، پھر اس ناکردہ گناہ بے گناہوں کی طرف پھیر دیتے ہیں، محدثین کو بدنام، مفسرین کو بدنام، تہجد گزاروں کو بدنام، پاکیزہ آنکھوں والے. آؤ تو مدارس میں دیکھو، خدا کی قسم کتنے ہزار ایسے علماء بیٹھے ہیں جن کی نگاہوں نے کبھی بدنظری نہیں کی، جن کے کردار سے عفت، پاک دامنی، رسول اللہ کی سیرت کی خوشبوئیں مہکتی ہیں. تم نے ان کو بھی بدنام کر دیا، ان پہ بھی الزام لگا دیا. قرآن کہتا ہے ایسا کرنے والوں فَقَدْ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا فَقَدْ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا. ایسے لوگ بہتان لگا رہے ہیں، بہت بڑا گناہ کر رہے ہیں. چند ایک کیسوں کی وجہ سے کروڑوں مدرسوں کے علماء، طلبہ بدنام. جہاں انسانی معاشرہ ہے وہاں جرم بھی ہے. کون سا معاشرہ جرم سے پاک ہے؟ لیکن مجرم کو سزا دو، مجرم کی گرفت کرو. کسی ایک مجرم کی وجہ سے طبقوں کو بدنام کرنا ظلم ہے، زیادتی ہے. اگر کوئی تاجر جرم کرے تو کیا تاجروں کو بک بک کرو گے؟ کوئی وکیل جرم کرے تو وکیلوں کو گالی بکو گے؟ کوئی صحافی جرم کرے تو کیا صحافیوں کو گالیاں بکو گے؟ کتنے صحافی ہیں ان کے کیس آئے تو کیا صحافیوں کو ہم نے برا بھلا کہا؟ کوئی پولیس والا اگر جرم کرے تو کیا سارے پولیس گندی ہو گئی؟ کوئی ایک فوجی جرم کرے تو کیا ساری فوج گندی ہو گئی؟ تو اگر کوئی ایک مولوی جرم کرے تو سارے مولوی گندے ہو گئے، سارے مدرسے گندے ہو گئے، ساری مسجدیں گندے ہو گئیں، پورا مذہب گندا ہو گیا. خدا کا خوف کرو. مجرم ہے، چاہے وہ اسلامیہ یونیورسٹی کے مجرم ہوں جن کو تم نے چھپا لیا ایک ہی وقت میں سانے ہوئے. اور تیسرا بڑا عجیب دردناک سانیہ ہوا، اس کا میڈیا میں تذکرہ ہی نہیں.
جامعہ نصرت العلوم گجرانوالا ایک بڑا مدرسہ ہے، اس کے ایک استاد قاری صاحب، ان کی 10 سال کی بچی کو اغوا کیا گیا، این اسی دن جس دن یہ ویڈیو وائرل ہوئی اغوا کیا گیا، اس سے ریپ ہوا، بدکاری کی گئی اور پھر قتل کر دیا گیا۔ اس کا تو کوئی تذکرہ نہیں ہے، اس لیے کہ وہاں مولوی مظلوم ہے، اس کا کوئی تذکرہ نہیں ہے۔ تمہیں صرف ایک واقعہ ملا ہے، یہ برداشت نہیں کیا جائے گا۔ اب 3 باتیں میں نے کہہ دیں، خلط ملط نہ کرنا۔ یہ بدکاری، میں اس کی صفائی نہیں دے رہا، عدالت میں معاملہ ہے، عدالت جرم ثابت ہو تو سخت ترین سزا دے۔ حضور تو اذا وجدتم من عمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به، جب تم ایسے بندے کو پاؤ جو قوم لوط والا کام کر رہا ہے، کام کرنے والے کو بھی عدالت قتل کر دے، جس نے کام کروایا اس کو بھی قتل کر دے، وہ بھی تو مجرم ہے۔ جو خود ویڈیو بنا رہا ہے وہ بھی تو مجرم ہے، جو یہ بدکاری کروا رہا ہے وہ بھی تو مجرم ہے۔ اس کو چھوٹ کیوں؟ ویڈیو بنانے والے کو چھوٹ کیوں؟ وائرل کرنے والے کو چھوٹ کیوں؟ اس لیے 3 باتیں الگ ہیں۔ جرم گندا ہے، قرآن حدیث نے اس جرم کی جو قباحت بیان کی، سزائیں بیان کی، اخروی سزائیں بیان کی، میں نے آپ کے سامنے عرض کی۔ دوسری بات، بے حیائی کو آگے پھیلانا، یہ بھی بے حیائی ہے، قرآن حدیث نے اس پر لعنت کی ہے۔ اور تیسری بات، بے گناہ پر تہمت لگانا، یہ بھی بدترین جرم ہے۔ قرآن کہتا ہے یہ بہتان ہے اور بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ ہم سب کو ان تینوں گناہوں سے محفوظ رکھیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔